پاک محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ روزانہ ایک نہ ایک ولی، ایک نہ ایک عالم کی رخصتی کی اطلاع مل جاتی ہے۔ ابھی ایک نوجوان نے بتلایا مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاول نگر کے محتمم، بہت پرانے عالم، بڑے سمجھدار مولانا فضل محمد صاحب اسی منگل کو انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا بننے والا ہے، خدا کا ایک ایک بندہ رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہم نے آنسو صاف نہ کیے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ رخصت ہو گئے۔ سادہ آدمی، فقیر آدمی مولانا غلام غوث ہوش و حواس میں تھے، ساری عمر اینٹ کا سرہانہ بنا کر اس پہ سو کے کاٹ دی۔ تہجد کے وقت طبیعت خراب ہوئی تو بھائی کو بلا کے فرمایا 40 روپیہ میرے ذمے قرض ہے، میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا، اور فرمایا میری آل اولاد کوئی نہیں جو تیرا قرضہ واپس کرے، مجھے اللہ واسطے معاف بھی کر دینا۔ خدا کی خدائی جانتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء اور اولیاء اللہ کا انتقال عام ہو سمجھو قیامت آ گئی۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بلا آتی ہے تو آدمی اپنوں کو سنبھالتا ہے۔ آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے، ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کو سنبھالتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت کھٹن منزل آنے والی ہے، اللہ پاک اپنوں کو دھڑا دھڑ بلا رہا ہے۔ اللہ پاک ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے۔ فکر اپنا کرنا ہے۔ یہ لوگ تو اپنی اچھی گزار گئے، بن تو کچھ ہم سے نہیں پڑ رہا۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ساری عمر جن لوگوں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گزار دی، خدا کی قسم اس زبان پہ قربان ہو جاؤں جو ہر وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی، جنہوں نے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ کر کے سکھاتے، سناتے، سمجھاتے گزار دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، میدان محشر کے لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں جو اس بگڑے ہوئے وقت میں جبکہ دنیا کی آنکھوں سے بجائے پانی کے لہو جاری ہے، اتنی شدید پیاس ہے، ایک ایک آدمی کی زبان باہر نکلی پڑی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہوں گے۔ اتنا خوفناک منظر، اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنی ہوش ربو گھڑی ہوگی، اتنے بگڑے ہوئے حالات ہوں گے۔ ماں باپ اولاد کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کو اپنے نہیں بناتے، بیوی خامند کو نہیں پہچانتی، خامند بیوی کو نہیں پہچانتا، اور حالت اپنی میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے روگردان ہے، کوئی گھٹنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک غرق ہوگا، کوئی سینے تک غرق ہوگا، کوئی خود اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت کے لیے سائے کا انتظام کرو، اس وقت کے لیے پانی کا انتظام کرو، اس 50,000 سال کے لیے جو ایک عجیب و قسم کی گھڑی ہوگی اس کے لیے کچھ تیاری کرو، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، خداوند کریم کا غضب ہوگا، اللہ پاک جلال میں ہوں گے، میرے تیرے گناہوں کے دفتر سامنے رکھے ہوں گے، عمل بگڑے ہوئے اچھے سورے ہوئے سامنے آ جائیں گے، ہر آدمی اپنی کی کرتوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا شرمندہ سمجھے گا۔ آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور میرے نیک بندوں اور مجرموں آج میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا بنے گا اس وقت؟ آخر یہ وقت پاس سے نہیں گزرنا، میرے تیرے اندر سے گزرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب نکات لکھے ہیں، خدا کی قسم اگر تھوڑا سا ایمان اور جگر پھٹ جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سب سے بڑے، رسول سب سے اونچے، نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار ہیں، مگر آخر میں حضور کیوں لایا گیا؟ حضور کو بیچ میں لاتے، ابتداءً حضور کو تشریف لانا چاہیے تھا سب سے پہلے، مگر اخیر میں کیوں اللہ پاک لائے؟ بڑا عجیب شاندار جواب لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عجیب انداز سے لکھا، خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں زیادہ عرصہ نہ رہنا پڑے۔ نوح علیہ السلام کی امت آج تک قبروں میں ہے کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی امت، ابراہیم خلیل اللہ کی امت، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے آسانی دی، او میرے نبی تو رحمت والا نبی ہے، تو کریم نبی ہے، تو رؤوف الرحیم، میں نے بنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج میں نے تیرے سر پہ اڑا کے بھیجا، آ تیری نبوت کے صدقے میں تیری امت پہ کرم کر دوں، بالکل اخیر میں لاؤں گا تاکہ کروڑوں برس قبروں کے اندر ان کو عذاب اور تلخی نہ بھگتنی پڑے۔ اس لیے اخیر میں اللہ پاک لائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر کا عذاب کروڑوں سال نہ بھگتنا پڑے، لاکھوں سال نہ بھگتنا پڑے۔ اور اسی پر شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میدان حشر میں سب سے پہلے حساب و کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شروع ہوگا۔ آئے سب سے اخیر میں، چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر کہ آدم علیہ السلام سے حساب شروع ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کا حساب و کتاب جب چک جائے، پورا ہو جائے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا حساب و کتاب میری امت کا ہوگا، اس لیے کہ یہ عذاب میں زیادہ دیر تک مبتلا نہ رہے، جنت ہی جنت میں جلدی پہنچ جائے۔ اب اللہ میاں نے تو تجھ پر بڑی کریمی فرمائی کہ آخر میں لائے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ۔ اب تو خود ہی اگر نہ مانے اور خود ہی کچھ نہ کرے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی، یہ گلی ہے کس رقیب کی، اور کیا تانے اقربا، جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ اگر دل میں امنگیں ہو، دل میں ارمان ہو، دل میں عشق ہو، دل میں جذبہ اور حسرت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے، اسی مصیبت میں رہتے رہتے، اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے، ان بلا اور پریشانیوں میں رہتے رہتے کمائی کرنے والوں نے بہت بڑی کمائی کی اور دوسروں کو بھی سبق دیا، طوفان سے گزر، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیوی کا چکر ہوتے ہوئے، روٹی پانی کا چکر چلتے چلتے، یہ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے پھر بھی پروردگار عالم جل شانہ کی اطاعت بجا لائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، خدا کی قسم دنیا ہی میں سب کچھ ملتا ہے۔ اولیاء کرام کی اسی طرح سے حالات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جامع مسجد دلی کے سامنے مزار ہے، میں گیا تھا اپریل میں، حضرت کی قبر پہ گیا تھا، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سب نے مانا، عجیب زندگی تھی۔ کچھ مہمان آ گئے، رات کافی گزر چکی تھی، مہمانوں سے پوچھا کہ روٹی کھانی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب حضرت کے پاس دمڑی ڈھیلا کچھ نہیں، اتنا بڑا ولی، کبھی پیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں اور کبھی اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی نیچے آتے ہیں اور کبھی اوپر جاتے ہیں، پریشان ہیں۔
नान भाई बटियारा रोटी का काम करने वाला देख रहा था, समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, उठ के आया और आके कहने लगा, अल्लाह वाले क्या बात है? फरमाने लगे, 4 आदमियों को खाना खिलाना है, भाई पैसा कोई नहीं, 4 आदमी भूखे हैं, मुसाफिर हैं, उनको रोटी खिलानी है, मेरे पल्ले भाई पैसा कोई नहीं। कहा, हजरत इसमें कौन सी बात है, इनको खाना मैं खिलाता हूं। इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वली की दोनों तस्वीर देखो, दोनों रुख देखो। अभी अभी 4 आदमियों को रोटी खिलाने के लिए परेशान है, बटियारे ने लाकर के खाना खिला दिया। अब उसका हाथ पकड़ के फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है? ये है विलायत। अभी अभी दमड़ी झेलने के लिए परेशान थे और अब उसका हाथ पकड़ के फरमा रहे, मांग क्या मांगता है? जोश में आ गया। अब मेरे तेरे जैसा होता तो कहता, हजरत फलानी फिल्मी एक्ट्रेस जो है बस वो अपनी झोली में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बादशाह मांगते कि जी मेरी बादशाह हो जाए, कोठी मांगते, बंगला मांगते, मोटर कार मांगते, जाहो हशम मांगते, मुरब्बे जायदाद मांगते। वो मेरे तेरे जैसा हिरसी नहीं है, बटियारा है, दिल्ली का बाशिंदा। अरे जिसने खाकी बिल्ला की, जिसकी नजर खाकी बिल्ला पे पड़ती हो, बाकी बिल्ला की नजर उस पे पड़ती हो, वो बटियारा नहीं, वो तो बहुत बड़ा वली है। हमने तो वलियों के करीब होने की कभी कोशिश ही नहीं की। जब कभी भी धकेल के ले जाएगी तो घरवाली कि फला पीर पे चलो हमारी जरूरत पूरी होगी। और पीरों का मकाम भी हमारे दिलों में इतना ही है, खुद खाते हैं बकरे की कड़ियां और दाता गंज बख्श के यहां जाकर के चावल पकाते हैं छोलों के। कितनी अजमत है हमारे दिलों में दाता गंज बख्श की। दाता गंज बख्श छोलों के लिए पैदा हुआ है। खैरात वहां छोलों की करनी और फिर नियामत खदे में जाके खाना खाना खुद, वहां जाकर के कबाब और कड़ियां मांजनी। ये बटियारा ख्वाजा बाकी बिल्ला इसका हाथ पकड़े बैठे हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है? कहने लगा, अल्लाह वाले अगर कुछ दिया चाहते हो और अगर कुछ बख्शना चाहते हो और अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपने जैसा बना दे। क्या मांगा है, खुदा की कसम इसके मांगने पे कुर्बान हो जाऊं। फकर मांगा, फकीरी मांगी, दुर्वेशी मांगी, ऐसी तंगी मांगी जो 4 आदमियों को खाना न खिला सके। इसी को शेख तार कहता कि मर्द रहा बोरिया कालीन बूट, मर्द रहा बोरिया कालीन बूट, जाके खिस्तश आकिबत बालीन बूट। अल्लाह वाले के लिए तो बोरिया कालीन है, अल्लाह वाले के लिए तो चटाई मखमल है, अल्लाह वाले के लिए तो ये जमीन बहुत बड़े मखमली गद्दे हैं, इसलिए कि आखिरकार सिरहाना कच्चा बनना है। आखिर का पश्मीना रा बर्दाश्त कुम, खिरका है पश्मीना रा बर्दाश्त कुम, और शरबत अदना मुरादी नोश कुम। फरमाया कि पुरानी गुजड़ी अल्लाह को याद दिलाती है, मोती और जवाहिरात का ढेर खुदा की याद को भुलाता है। इसलिए अल्लाह वाला कहता है, सबसे बड़ा जेवर ये है, सबसे बड़ी ज़ेबो ज़ीनत ये है, खातिरे कसरे मरम जा पिसर, खातिरे कसरे मरम जा पिसर, वरना खुर्दी जख्म बर जानो जिगर। और किसी के दिल को सताया ना कर, किसी के दिल को ठेस ना लगाया कर, किसी के दिल पे जख्म ना किया कर, किसी को मजरूह ना किया कर, किसी पे जुल्म सितम ना ढाया कर। इसलिए कल तेरे दिल पे अगर तीर चले तो रोकेगा कौन?
کرام کی شان بڑی عجب انداز سے چلتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے بٹھیارے کو پکڑا اور سینے سے لگا کے دبایا. اب کہاں بتدریج نور آیا تھا، علم و عرفان آئے تھے، یکدم وہ کیسے برداشت کرتا تھا تجلیات کا. ادھر سینہ ملا، ادھر بٹھیارے کی روح فنا ہو گئی. کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی بجلی کے کرنٹ سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی تپیدق میں مرے گا، کوئی کسی مرض میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں مرے گا. خدا کی قسم دلی کا بٹیارا خدا کی تجلی کا شاٹ لگنے سے مر گیا. اولیاء کرام جن کے سینے سے ہر وقت اللہ 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 کی آواز آتی ہے، وہ تو اسی میں اپنی زندگی کو بسر کر جاتے ہیں. اور وہ لوگ ساری اپنی کوشش اور جدوجہد دین الہی کے غلبے میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں دنیا ہی میں ایمان کی لذت اور حلاوت میسر آتی ہے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا جلیل القدر آدمی ہے، 40 برس تک گرمی سردی سفر حضر دکھ بیماری تاریخ تواتر کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہم اگر 4 دن نماز پڑھ لیں تو جہان سارا کافر نظر آتا ہے. کوئی آدمی 15 دن اگر مسلسل جماعت کی نماز پڑھ لے تو غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی سب لوگ کافر ہیں. اور تجھے کیا معلوم بہت ممکن ہے تیرے سجدے رد کر دیے جائے اور اس کا کتے کو پانی پلانا کافی ہو جائے. عجب انداز ہے ان حضرات کا بھی. مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ کے والد ہیں جو علم حدیث ہندوستان میں لائے ہیں. ان سے پہلے علم حدیث ہندوستان میں تھا ہی نہیں. شاہ عبد الرحیم کی بیوی پیٹ سے ہے، امید سے ہے، نماز پڑھتی ہے. نماز پڑھ کر جب دعا مانگتی ہے اپنے ہاتھوں میں ننھے مننے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی گھر والی ڈرتی ہے. ایسے جب ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتی ہے تو اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں. اسے ڈر گئی، خوف کھاتی تھی. اپنے خامن سے کہا شاہ صاحب سے کہ حضرت جب نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں میرے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں. شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ابدال گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں. پاک پٹن شریف والے جو بزرگ ہیں بابا فرید الدین شکرگنج ان کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. اس لیے چند باتیں سنا رہا ہوں. کئی لوگ یہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہوں گے نا جی تقریر اچھی کرتا، قرآن اچھا پڑھتا ہے، پر پیرانو نہیں منتا. میں کہنا جنہ پیرانو میں مننا اتنا کوئی بھی نہیں منتا. تو منتا ہوئے گا دل دے وچ میں ممبر تے منتا، پر پیرانو منتا ہے، فقیرانو منتا ہے، درویشانو کلندرانو منتا ہے، ڈاکوانو نہیں منتا، بدماشانو چورانو نہیں منتا. میں جس نو منن واسطے تیار ہوتا ہے میرے کو کسوٹی ہے. میں اس کسوٹی تے اس فقیر نو درویش نو اللہ والے نو پرکھدا، اور وہ کسوٹی کیڑی ہے؟ اور دربار رسالت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا. میں حضور کے دربار تے انہوں پرکھدا، اوتھے ثابت ہو جاندا ہے میں پیر مندا، نہیں ثابت ہوندا میں پڑا بوا سکدا. شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گئے. جا کے عرض کرنے لگے حضرت جی گھر والی امید سے ہے، پیٹ سے ہے،
नमाज पढ़कर दुआ मांगती है, अपने हाथों में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथ देखती है, डर जाती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया शाह अब्दुल रहीम मुबारक को अब्दाल पैदा होगा, वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, इल्म इरफान का मालिक पैदा होगा। देखा शऊर अल्लाह वाले का, कहां की बात बतलाई। और बीच में मैंने ज़िमनन जिक्र किया कि बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जिनकी कब्र, जिनका मज़ार अकेले ने तसला सर पे टोकरी मिट्टी की रखकर अकेले ने बनाया। और बाबा साहब की भी सुन लो, अरे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मुरीद आया, तोहफे के तौर पर कैंची लेके आया। हजरत ये बड़े शौक से कैंची लाया हूं, काम आएगी। फरमाया मैं नहीं लेता। कहा हजरत मैं तो बड़े शौक से बना के लाया हूं, आपके घर में बच्चों में आपके लिए काम आएगी, कैंची बहुत अच्छी, बड़ी मेहनत से बना के लाया हूं। फरमाया मैं नहीं लेता। क्यों हजरत मुझसे नाराज हो गए हो? फरमाया नहीं। फिर कबूल क्यों नहीं करते? फरमाने लगे सुई ले आ मैं कबूल कर लूंगा, कैंची में कबूल नहीं करता। कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। फरीदुद्दीन जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। सुई कबूल करूंगा, कैंची कबूल नहीं करता। वो कैंची तो अलग करती है, कैंची तो तोड़ती है, कैंची तो अलग अलग कर देती है, वो सुई टूटे हुओं को जोड़ती है। मेरा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी घरवाली के बारे में पूछा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि अब्दाल पैदा होगा, वली पैदा होगा। तो शाह वलीउल्लाह पैदा हुए देलवी रहमतुल्लाह अलैह। वलियों की सुन लो, यही शाह अब्दुल रहीम जो शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, बारिश बरसी, नमाज के लिए मस्जिद को जा रहे हैं। पहले जमाने के वली मस्जिद में जमात की नमाज पढ़ा करते थे, इस जमाने के पीर घर में औरतों के दुपट्टे पे नमाज पढ़ते हैं। शाह अब्दुल रहीम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, बारिश होके रुकी है, अभी खत्म हुई है। सारा रास्ता पानी का भरा हुआ है, थोड़ा सा रास्ता बाकी है जिससे आदमी गुजर सकता है। तो एक तरफ से तो शाह साहब आ गए और दूसरी तरफ से एक कुत्ता आ रहा है। अब कुत्ता भी खड़ा है कि रास्ता मुझे मिले और शाह साहब भी खड़े हैं कि रास्ता मुझे मिले। हजरत शाह साहब ने आवाज देकर के कहा, ओ कुत्ते, तू मुकल्लफ नहीं, तूने कौन सी नमाज पढ़नी है? मैं अगर इधर उधर हटा तो छींटे पड़ेंगे, मेरे कपड़े पलीत हो जाएंगे, मेरी नमाज नहीं होगी, इसलिए रास्ता छोड़ दे। तो तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा, शाह साहब बात सुनो, अगर इस कीचड़ के छींटे पड़ गए तो एक लोटे से नहीं तो दो से नहीं तो चार से पाक हो जाएंगे। और अगर दिल में ये बात आ गई कि कुत्ते भी रास्ता छोड़ने लगे तो ये छींटे समुद्रों से पाक नहीं होंगे, दरिया पाक नहीं कर सकेंगे। अगर दिमाग में ये बात आ गई तो मेरा जानवर भी इकराम करने लग गए। शाह साहब ने रो दिया, क्या जब मखलूक है जिसने मुझे समझाया। और चलता हुआ कुत्ता कहने लगा, शाह साहब मालूम है ये बात मैंने क्यों कही? मैं बिल्कुल छोटा सा था, बारिश बरस रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी थी। आपने मुझे तड़पते देखकर अपना कंबल मेरे ऊपर डाल गए थे। तुमने उस वक्त मुझ पे करम किया, आज अल्लाह मियां ने मुझे बोलकर समझाने की तौफीक बख्शी। वलियों की बातें बड़ी निराली, हमारे जमाने के तो कुत्ते भी निराले हैं, बिल्कुल निराले। वो कहते हैं कि एक कुत्ता दिल्ली से सुबह को चला और शाम को लाहौर पहुंच गया। तो लाहौर के कुत्तों ने पूछा कि सरकार किस वक्त चले थे, दिल्ली से कि सुबह ही? उसने कहा वाह, एक्सप्रेस भी नहीं आ सकती इतनी देर में, तो फ्रंटियर मेल भी नहीं पहुंच सकता, तो इतना तेज पहुंच गया, इतना जल्दी?
وہ کہنے لگا چپ کر جا، اپنے بس سے نہیں پہنچا کہ اور کہ برادری کی مہربانی سے، برادری نے مہربانی کی، جس قصبے جس شہر کے پاس سے گزرا مجھے اتنا تیز بگایا کہ میرے پاؤں نہیں لگنے دیے زمین پہ، برادری کی مہربانی سے میں جلدی پہنچاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، نہر پہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پانی لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف فرمایا تو واپس پھینک دیا، اس طرف کو چلے جس طرف سے پانی آ رہا ہے، اس طرف کو چل دیے جس طرف سے پانی آ رہا ہے۔ کافی دور جا کر ایک آدمی کو دیکھا وہ غسل کر رہا ہے، فرمانے لگے اتق اللہ اتق اللہ، ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا، اس کے جلال سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ فرمانے لگے کیا کیوں نہیں، زنا کر کے بدکاری کر کے نہر میں غسل کر رہا ہے، 1 میل آگے میں وضو کرنے بیٹھا، رب ذوالجلال کی قسم جب میں نے پانی اٹھا کر کلی کرنے کا ارادہ کیا، اس پانی میں سے جو تیرے بدن سے لگ کے گزرا ہوگا مجھے زنا کی بدبو آئی۔ اس لیے آئی، آج ہمارے چاروں طرف زنا ہوتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، بدماشی کرتے ہیں، کراتے ہیں، بدماشی کی کمائی کھاتے ہیں، اور جن کے گھر گندے نالے پہ بن جائے ان کو بو کبھی نہیں آیا کرتی۔ آج میں اور تو گندی کوڑی اور نالی پہ بیٹھے ہیں۔ یہ کمیٹی میں جو گند کے ٹرکوں پہ کام کرتے ہیں نا، ان کو بو نہیں آتی، دیکھا نہیں؟ یہاں گھٹنے تک سنے ہوئے اور تالیاں بج رہی ہیں، آجا بالما آجا با، تالیاں بج رہی ہیں، شعور ختم ہو جاتا ہے، ذہن معوف ہو جاتا ہے، دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ آج میرا تیرا ضمیر مردہ ہو گیا، ایمان مردہ ہو گیا، دماغ معوف ہو گیا، اس لیے زنا کی بو کیسے آئے، چوری کی بو کیسے آئے، بدماشی کی بو کیسے آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنا بڑا متقی تھا، اتنا بڑا پرہیزگار تھا، اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جو نہر کا پانی زانی کے قریب سے گزرا اس پانی میں سے زنا کی بو آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا، غسل خانے میں نالی میں سے پانی بہ رہا تھا، حضرت وہیں کھڑے ہو گئے، وہ غسل کر کے جب باہر نکلا تو فرمانے لگے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کچھ خوف کھا، اس کی غضب سے ڈر جا، اس کے قہر سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے نالی میں سے پانی گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا زنا کے گناہ بہتے جاتے تھے، صاف پانی بدلا رہا تھا، میں ایک بدکار کے بدن سے ہو کر آیا ہوں، ایک بدماش کے بدن سے لگ کے آیا ہوں، ایک زانی کے اوپر سے بہ کے آیا ہوں۔ ہم جیسا ہوتا تو شہرت کیا کرتے، چرچا ہوتا، میں یوں بتا دیتا ہوں، میں یوں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے مسجد میں بیٹھ کر دعا کی، الہ العالمین، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیبوں پہ مطلع ہوں، لوگوں کے عیبوں سے خبردار ہوں، اور میرے پروردگار مجھ سے یہ چیز ہٹا لے۔ کون ہے ایسا جو ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ بعض ولی ایسے ایسے آئے کہ انہوں نے ساری عمر وہ اللہ کی، وہ ریاضت کی، وہ محنت کی، وہ عبادت کی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے، ساری عمر چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین کہنے لگے اللہ والے بڑی چارپائی پہ سو جایا کر، بڑے پلنگ پہ آرام کر لیا کرو، کچھ دیر آرام آ جائے، پاؤں پھیل جائے۔ رو کے فرمانے لگے ارے بالا، دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ موت کے بعد اگر نجات
ہو گئی، میرے پروردگار نے اگر بخشش فرما دی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کر میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا لوں گا یہاں پیر پھیلا کر؟ یہ دنیا فانی، یہ عارضی دنیا، یہ بے ناپائیدار دنیا، یہ فانی ہونے والی زندگی، اس میں پاؤں پھیلا کر ملے گا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک ایک اسی طرح کی زندگی گزار کے گیا، سارے اولیاء اللہ تھے، سارے ولی تھے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، آہو بکا ہے، غصتاری ہو کے جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بنی، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے؟ فرمانے لگا لوگوں قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی نے اللہ میاں سے جھولی پھیلا کر تجھے مانگ کے لیا اور فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس اندھیری کوٹھڑی کے غم نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ولی تھے، سعادت مند تھے، خوش بخت تھے، صحابہ تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری میں گزاری ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا کے پیر، اولیاء کرام کے سردار، سرتاج الاولیاء، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، سارے سلسلوں کی آخری لڑی، سب سے منتہا اولیاء، سرتاج الاولیاء، سراج الاولیاء، وضو فرما رہے ہیں۔ وضو فرما کے مسجد میں جو قدم رکھا پیلا رنگ پڑ گیا، فت ہو گیا، گھبراہٹ تاری ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا اے علی آج خوف کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، اتنے کیوں ڈر گئے؟ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے یہ مسجد دربار الہی ہے، اس میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے آیا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے دربار کا مالک ناراض ہو جائے۔ احکم الحاکمین کا دربار ہے، خالق کائنات کا دربار ہے، نماز میں کھڑا ہونے لگا ہوں، نہ معلوم نماز میں کوئی ایسی سہو اور بھول نہ ہو جائے جس سے پروردگار عالم کی ذات خفا ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قافلے کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ تشریف لائے، یوں مسجد میں نظر پڑتے ہی دڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا۔ کسی نے پوچھا او اللہ والے، او علی کے فرزندی، اور فاطمہ الزہرا کے لختے جگر، تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یہ دربار الہی ہے، اس میں قدم رکھتے ہی ڈرتا ہوں جب تک نکلوں گا کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنا وقت پاس کیا، کتنے خوف کھاتے تھے یہ لوگ۔ حضرت امام مالک ہیں رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا بزرگ ہے، ایک حج کرنے کے بعد مدینے سے حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا۔ ہاں ایسا نہ ہو میں مکے میں حج کرنے جاؤں، وہی موت آ جائے، وہی دفن ہو جاؤں، یار کے بغل میں دفن ہوں گا، جنت البقیع کا دفن مانگتا ہوں۔ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کیا اور ساری عمر میں مدینے پاک میں کبھی جوتا نہیں پہنا، ساری عمر میں مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہننا، 3 میل کے ایریے میں کبھی پیشاب پخانہ نہ کیا۔ ایسوں کو نہیں یاد کرتے تمہیں تو بس ایسے اچھے لگتے ہیں، فلانا آدمی کنک کے دانے مٹھی میں لے کر کھیر نکال دیتا ہے، فلانی جگہ بیری کھڑی ہے، اس کنویں کا پانی 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کچاوے بھر بھر کے مرد عورت، افسروں کی، ڈاکٹروں کی، تاجروں کی بیگمات پھر تشریف لاتی ہیں وہاں، اور
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सीखो अदब। मदीना पाक है, काली कमली वाले का शहर है, जिसके बारे में फरमाया ला उक़सिम बिहादल बलद, ओ काली कमली वाले मुझे तेरी गलियों की कसम, तेरे शहर की कसम, वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, मुझे इस शहर की कसम जिस शहर की गलियों में आपको पत्थर पड़ते हैं, ववालिदिन वमा वलद, और मेरे महबूब तेरे वतन अरब की कसम। इमाम मालिक ने 3 मील के एरिए में रात हो दिन हो, हमसे तो दीवार से परली तरफ नहीं जाया जाता ना संजय के लिए, वहीं बनाना पड़ता है बाथरूम। कल एक आदमी कह रहा था कि दुनिया में भीड़ बहुत हो गई। अरे भीड़ कैसे ना हो, घर में 3 जी है और कोठी के 25 कमरे हैं, भीड़ कैसे ना होगी? 3 आदमी है घर के, 25 कमरों की कोठी पड़ी है, एक कुटियासी में तीनों लगे पड़े हैं, हर कमरे में कुत्ता भौं भौं भौंक रहा है, कैसे भीड़ ना मिचे? और पहले जमाने में जितना तेरे माँ बाप का मकान था, आज इतना बड़ा तो तेरा गुसलखाना, पहले भीड़ कैसे ना मिचे भाई? इमाम मालिक ने 3 मील के एरिया में, और 1-2 दिन तो भुगता सकते हो, सारी उम्र इमाम मालिक की गवाह है, मदीने के अंदर पेशाब न किया। हाँ, उम्रों के सौदे हैं ऐसा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा करते थे। हाँ, ये जितने वली थे इनकी ड्यूटी ये नहीं थी कि लड़कियों के लड़के बना दें। तुम तो बैठकर वलियों की करामत गिनते हो ना, और साडे इलाके में एक पीर होया जी, उन्हें कुड़ी दा मुन्ना बना देता सी। तुसी पीरा को आई काम लेना, शुक्र है कोई ऐसा पीर नहीं आया जो सारे मुंडिया दी कुड़ी बना छड़दा, फिर की बनदा? हदीस पाक पर आ रहे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चमड़े का मोजा पहना हुआ था, सर्दी थी, उसमें काले रंग का बिच्छू बठुआ बैठा है। एक डंक मारा, नहीं उतारा ना देखा, फिर दूसरा डंक मारा, तीसरा डंक मारा। शागिर्द जो सामने बैठे हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहे थे, वो देख रहे हैं कि हमारे इमाम को कोई सदमा पहुंच रहा है, पसीने आए हुए हैं, रंग पीला पड़ जाता है। जब सारी हदीस का सबक खत्म हुआ तो वो मोजा उतार के देखा तो काले रंग का बिच्छू बठुआ बैठा है। शागिर्दों ने कहा हजरत हमें तकलीफ हो रही थी, आपको तकलीफ ना हुई? इसने डंक मारा